حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات لگائے گئے ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ نے حکم بن عاص کو مدینہ بلایا، ان کی جلاوطنی ختم کی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاوطن کیا تھا۔ تو اس کا جواب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ دیا، خود آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرماتے ہوئے مجھ سے ان کی واپسی کا وعدہ فرمایا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وعدہ فرما چکے تھے، اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تو اس پر اعتراض کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب مصر، کوفہ اور بصرہ کے لوگوں پر باغیوں کا ایک وفد آیا تھا جس میں باغی تھے، پھر وہ لوگ جب مدینہ سے واپس چلے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مصر کو ایک خط لکھا جس میں یہ کہا جب یہ لوگ تمہارے پاس پہنچیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ خط پکڑا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا، تو یہ کہا گیا کہ یہ خط آپ کا جو پرسنل سیکریٹری ہے مروان، یہ خط لکھنے والا وہ ہے، وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ باغیوں کا یہ ایک مطالبہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو ان کے حوالے نہیں کیا، مروان کو اس کے اوپر سزا کیوں نہیں دی؟ یہ حضرت عثمان غنی پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے لکھا ہے، نہ لکھوایا ہے، اور نہ مجھے کسی چیز کا علم ہے، اور میرا اس خط کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر لازمی بات ہے کہ یہ کرنے والا مروان ہے، کیونکہ اس کے اوپر انگوٹھی بھی لگی ہوئی ہے، یعنی مہر بھی اس کے اوپر موجود ہے، تو یہ بھی لوگوں کا ایک الزام تھا، کیونکہ خود البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ابن جریر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نام سے بھی خطوط دیگر لوگوں کو لکھے گئے تھے، یعنی جو صحابہ کرام مدینہ میں رہتے تھے انہی کے نام کے خطوط باہر کے لوگوں کو لکھے گئے کہ وہ صحابہ کرام دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو کہ تم آ کر مدینہ میں لڑو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ تو ان صحابہ کرام نے اپنے خطوط سے لا علمی کا اظہار کیا، برات کا اعلان کیا کہ ہم نے ایسے خطوط نہیں لکھے، حالانکہ ان خطوط کے اوپر بھی صحابہ کرام کے جعلی اور غلط دستخط موجود تھے۔ اسی طرح یہاں پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کی طرح ایک غلط اور جعلی انگوٹھی تیار کر کے انہوں نے یہ کام کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا الزام لگایا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے برات اور لا علمی کا اظہار کیا تو انہوں نے یہ مروان کے اوپر ڈال دیا، حالانکہ مروان کا بھی اس میں عمل دخل نہیں تھا۔ جس طرح کے دیگر صحابہ کرام کے نام سے مدینہ ہی سے خطوط لکھے گئے اور ان صحابہ کرام نے اس کا انکار کیا۔ ایک اور اعتراض یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے نگران کو معزول کر دیا تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حالانکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المال کے نگران تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو معزول زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا،
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو معزول نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود یہ عہدہ چھوڑا تھا، وہ کافی ضعیف اور بوڑھے ہو چکے تھے، لہذا یہ اعتراض بھی درست نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے، آپ نے صحابہ کرام کے پاس جو مصاحف موجود تھے وہ آپ نے جلوا دیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے وظیفہ بند کر دیا مصاحف مصحف واپس نہ کرنے پر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اختلاف کا پتہ چلا جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر، تو آپ نے تمام لوگوں کو ایک قرات پہ جمع کیا تاکہ امت کے اندر اختلاف اور انتشار نہ ہو۔ تو یہ آپ کا ایک احسان ہے اس امت پر کہ امت ایک بہت بڑے فتنے سے، امت ایک بہت بڑے فساد سے آپ نے امت کو بچایا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ضروری تھا کہ باقی جتنے بھی مصاحف ہیں ان کو تلف کر دیا جائے۔ ان صحابہ کی زندگی میں تو اس چیز کا خطرہ نہیں تھا، لیکن بعد میں ہو سکتا تھا پھر سے لوگ آپس میں جھگڑا کریں اور قرات کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوں، اس وجہ سے آپ نے ان مصاحف کو جلانے کا حکم دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وجہ سے آپ نے ان کی سرزنش کی کہ وہ اس مصحف کو جو ان کا اپنا تھا واپس کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج تک اس مصحف کے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ معوذتین یعنی قرآن مجید کی آخری جو 2 صورتیں ہیں وہ قرآن مجید کا حصہ ہیں بھی یا نہیں۔ تو آپ دیکھیں اگر وہ مصاحف اس دور میں رائج ہوتے تو جس طرح آج تک مستشرقین قرآن مجید پر اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہوتے تو نہ جانے مستشرقین کے اسلام کے اوپر مزید کتنے اعتراضات ہوتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے، دوران حج مینا میں آپ نے مکمل نماز کیوں پڑھی؟ اور مکمل نماز پڑھ کے آپ نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت ابوبکر اور سنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے خلاف یہ کام کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس کا جواب بھی آپ نے خود دیا، آپ نے فرمایا کہ میرے اہل و عیال مکہ میں مقیم تھے، لہذا میرے لیے قصر کرنا جائز نہ تھا، چونکہ وہ مقیم تھے اس وجہ سے مقیم مینا میں مکمل نماز پڑھتا ہے نہ کہ قصری اور سفری نماز، لہٰذا یہ اعتراض بھی رد ہوا، اس اعتراض کا جواب بھی ہو گیا۔